بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے 1000 قبل کا ہے۔ یمن کا بادشاہ تبع اول حمیری تھا۔ یہ بادشاہ اپنی سلطنت کے دورے کو نکلا۔ 12,000 عالم اور حکیم، 1,32,000 سوار اس شان و شوکت سے نکلے کہ جہاں سے بھی یہ دورہ کرتے مخلوق کے خدا چاروں طرف سے نظارہ دیکھنے کے لیے جمع ہو جاتے۔ جب یہ بادشاہ دورہ کرتا ہوا مکہ معظمہ پہنچا تو اہل مکہ میں سے کوئی اسے دیکھنے نہ آیا۔ بادشاہ حیران ہوا اور وزیر اعظم سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ یہ عرب ہے، اس میں ایک گھر ہے جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اس کی اور اس کی خادموں کی جو یہاں کے باشندے ہیں تمام لوگ بے حد تعظیم کرتے ہیں۔ جتنا آپ کا لشکر ہے اس سے کہیں زیادہ لوگ یہاں زیارت کو آتے ہیں۔ یہ سن کر بادشاہ کو غصہ آیا اور قسم کھا کر کہنے لگا، گھر کو کھدوا دوں گا اور یہاں کے باشندوں کو قتل کروا دوں گا۔ یہ کہنا تھا کہ بادشاہ کے ناک، منہ اور آنکھوں سے خون بہنے لگا اور ایسا بدبودار مادہ بہنے لگا کہ اس کے پاس بیٹھنے کی کسی کو طاقت نہ رہی۔ اس مرض کا بہت علاج کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا۔ بادشاہ کے ہمراہ جو علماء تھے ان میں ایک عالم ربانی تشریف لائے اور نبض دیکھ کر بولے، مرض آسمانی ہے اور علاج زمین کا ہو رہا ہے۔ اے بادشاہ، اگر آپ نے کوئی بری نیت کی ہے تو فوراً توبہ کر لیں۔ بادشاہ نے دل ہی دل میں بیت اللہ شریف کے متعلق اپنے ارادے کی توبہ کی۔ توبہ کرتے ہی وہ خون اور مادہ بہنا بند ہو گیا۔ صحت کی خوشی میں اس نے بیت اللہ شریف کو ریشمی غلاف چڑھایا، شہر کے ہر باشندوں کو تحائف دیے۔ پھر وہ بادشاہ مدینہ منورہ پہنچا۔ ہمرائی علماء بھی ساتھ تھے۔ جب علماء نے وہاں کی مٹی کو سونگھا اور کنکریوں کو دیکھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو علامتیں انہوں نے پڑھی تھیں اس کے مطابق اس سرزمین کو پایا تو تمام عالموں نے یکجا عہد کر لیا، ہم یہیں مر جائیں گے مگر اس سرزمین کو نہ چھوڑیں گے۔ یہ سن کر بادشاہ نے ان عالموں کے واسطے 400 مکان بنوائے۔ بڑے عالم ربانی کے مکان کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر ایک 2 منزلہ عمدہ مکان تیار کروایا اور وصیت کر دی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائیں تو یہ مکان آپ کی آرام گاہ ہوگی۔ اور ایک خط بھی حاکم کو دیا اور کہا کہ میرا یہ خط اس نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پیش کرنا۔ اگر تمہیں اپنی زندگی میں موقع نہ ملے تو اپنی اولاد کو وصیت کرنا کہ نسلاً بہ نسل میرا یہ خط سرکار آپ کی خدمت میں پیش کرنا۔ یہ کہہ کر یمن کا بادشاہ وہاں سے چلا گیا۔ وہ خط عالم ربانی کی اولاد میں سے 1000 سال بعد حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچا۔ آپ نے وہ خط اپنے خاص غلام ابو اللیل کی تحویل میں رکھا۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ سے ہجرت فرما کر مدینہ پہنچے تو مدینہ کے خوش نصیب لوگ محبوب خدا کا استقبال کرنے کے لیے پرجوش ہو گئے۔ گلیاں اور مکان سجائے گئے۔ سب کا یہی اصرار کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے گھر تشریف فرما ہوں۔ حضور نے فرمایا کہ میری اونٹنی کی نکیل چھوڑ دو، جس گھر پر ٹھہرے گی اور اونٹنی بیٹھ جائے گی میرا وہی قیام گاہ ہوگا۔ چنانچہ وہ 2 منزلہ مقام جو شاہ یمن طبیعہ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خاطر بنوایا، جو حضرت ایوب انصاری کی تحویل میں تھا، اونٹنی اسی جگہ جا کر ٹھہری اور وہیں پر ہی ابو لہل نے ان کو خط دیا۔ اس خط کا خلاصہ یہ ہے۔